اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے حدیث کے ضمن میں ریاض الصالحین کی جلد اول کا باب نمبر 7 جو شروع کیا تھا ہم نے یقین اور توکل کے بیان کے نام سے، اس چیپٹر کو یا اس باب کو ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم اور ہماری کوشش میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس راستے پر، اپنے راستے پر مسلسل جدوجہد اور مسلسل ہمت اور توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلی حدیث کی مجلس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یقین اور توکل یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہماری امت میں ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ کچھ بدعقیدگیوں اور کچھ گمراہیوں کا شکار ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہم اس طرف اختلاف کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، ہم صحیح معنوں میں، سیدھے معنوں میں اس یقین اور توکل کا کیا مطلب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا صحیح فہم کیا ہے جو ہمیں قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، ہم اس کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی ہمارے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ تو یقین اور توکل کے معنی ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھے تھے، اور اس ضمن میں کچھ تعارفی طور پر آیات جہاں پر جو ذکر ہوئی ان کا بھی ون بائی ون ہم نے ذکر کیا تھا، اور یہ یقیناً ایک ہمارے ایمان کا ایک ایسا درجہ ہے جو بہت ہی اعلیٰ ہے، اور یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جس کو وہ یقین کامل عطا کر دے یا جو یقین کامل پکڑ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ ہر معاملے میں اور ہر لمحے میں اللہ پر توکل اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز، کسی بھی شخص یا کسی بھی ولی یا کسی بھی اور مطلب اللہ کے علاوہ کسی بھی اور شے کا سہارا لینا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا جہاں اگر وہ یقین کے لیول تک پہنچ جائے۔ اور اس ضمن میں ہم نے کچھ مثالیں بھی کوٹ کی تھیں اور کچھ ایک احادیث بھی پڑھی تھی جس کا ریپیٹ کرنا میرا خیال ہے اس وقت ہمارے لیے اتنا وقت نہیں۔ البتہ پچھلی مجلس میں جو حدیث ایک ہم نے پڑھی تھی، اس پہلی حدیث میں ہی اللہ پر صحیح معنوں میں یقین اور اللہ پر صحیح معنوں میں توکل، جو کہ ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، اس کی طرف اشارہ ہمیں مل گیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا جو مختصر مطلب جو اس ٹاپک کے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000
70,000 लोग ایسے ہوں گے، کہاں پر ہے، 70,000 لوگوں کا گروہ، یا 70,000 میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 لوگ جو ہیں یہ ہیں کہ تیری امت میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا معراج کے دوران کہ تیری امت میں ان 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ 70,000 لوگ کون سے ہوں گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وضاحت کی کہ یہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، نہ ہی بدشگونی سے کام لیتے ہیں، نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب کے بھروسے پر رکھتے ہیں، یعنی صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے جو الفاظ ہیں یا 2-3 لائنیں جو ہیں، اس میں ہمارے معاشرے کی اتنی بڑی گمراہی اور اتنی بڑی بدعقیدگی جو ہے وہ کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دی گئی۔ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ ضرور گزارش ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، یہ ضرور ہدایت پکڑنی چاہیے اس حدیث مبارکہ سے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مادی یا غیر مادی شے کی طرف متوجہ ہونا، اس سے اپنی توقع وابستہ کر لینا اور اس پر یقین رکھنا یا اسی پر توکل کرنا، یہ یقیناً اللہ کی جو قربت ہے اس سے دوری کا باعث بنتا ہے، یقیناً ہمارے لیے گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں یا چھوٹی چھوٹی جو ظاہری طور پر چھوٹا سا معاملہ لگتا ہے، لیکن ان کی بنیاد پر پھر ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح سے بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں بدعقیدگی کے حساب سے کہ جس میں ہماری جو بہت سارے ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور وہ ایسے یقین کے لیول میں پہنچ چکے ان بدعقیدگیوں میں اور ان باطن طریقوں پر کہ جو یقیناً اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے ان کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر لیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور جو ظلم وہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جب ہدایت اور رہنمائی اور واضح آیات اور واضح احادیث کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود وہ ان کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء یا ہمارے جو ولی یا ہمارے جو پیر مرشد، یہ وہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے باپ دادوں کی طرح جو وہ انسان یا وہ ولی یا وہ لوگ جن کی وہ اس وقت باتوں کو توجہ زیادہ دیتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا وہ بھی اللہ کے بندے تھے، ان سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی یا انہوں نے کسی کم علمی میں کوئی ایسی بات اگر انہوں نے کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث سے ہی اپنی زندگی میں روشنی جو ہے وہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم اسی ٹاپک پر آج کچھ 1-2 حدیث اور پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمیں اس کی جو وضاحت ہے مزید ہو جائے گی اس ٹاپک کی۔ بڑھتے ہم اگلی حدیث نمبر 75 ہے، حدیث نمبر 75۔ اس حدیث کا آج ذکر کرتے ہیں ہم سب سے پہلے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا، اے اللہ تیرے غلبے کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے رستے سے بھٹکا دے، تو زندہ اور قیوم ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور تمام انس و جن موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور
بخاری میں اس کا مختصر بیان ہے اور مسلم میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ بہرحال یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک معمول کا عمل جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا۔ اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یاد کرنا چاہیے توبہ کے باب میں، جو توبہ جو سب سے پہلا چیپٹر تھا غالباً ہمارے اس درس کا، حدیث کی یہ کتاب کا، ریاض الصالحین کا، اس میں ہم نے 2 حدیث پڑھی تھی۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتے تھے، اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے، اور دوسری حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا عمل، یا وہ ایک ایسے انسان اس کائنات میں جن کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں کہ کوئی ان سے کوئی گناہ کا کوئی معاملہ ہونے کی توقع ہو، یا ان سے کچھ ایسے معاملے کی کوئی خبر ہمیں ملی ہو۔ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے خاص بندے، جو انسان کی جو عظمت اور انسان کی جو نیکیاں ہیں، انسان کی جو یقین اور کامل اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے ساتھ جتنے ایمان کے معاملات ہیں، اس میں ایک بلند ترین ہستی اس کائنات میں جو اب تک نہ اس سے پہلے آ چکی اور نہ ہی قیامت تک آئے گی، اگر وہ ہستی دن میں 70 مرتبہ سے لے کے 100 مرتبہ تک توبہ کرتی ہے، تو ہم عام لوگ جو گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، ہمیں تو اپنے اعمال کا ضرور دیکھنا چاہیے، گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے۔ تو اسی ضمن میں مجھے جب یہ میں نے حدیث پڑھی تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے اللہ پر بھروسے کی بھی نظیر نہیں مل سکتی کسی اور دوسرے انسان سے۔ تو وہ انسان جو ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ پر بھروسے اور یقین کے معاملے میں وہ انسانوں میں ایک چوٹی پر ہیں، جس چوٹی پر کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی پہنچ سکے گا، وہ انسان یا وہ نبی جو ہے وہ بھی اپنے روزمرہ کے معاملات میں اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے ہر وقت دعا کو رہتے تھے، جو جن کا معمول تھا کہ وہ اللہ سے پناہ طلب کرتے رہتے تھے۔ اور پناہ بھی کیسے طلب کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ کہتے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ میں تیرے غلبے کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں تو اس میں یہ پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غلبہ ہو اور تیرے غلبے کے تحت میں اپنے جو بھی عمل ہیں وہ کروں، تاکہ میں تیری پناہ میں رہ سکوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے راستے سے بھٹکا دے، یعنی یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اگر تو میرے ساتھ نہ ہو اور اگر تو میری ہدایت نہ کرے یا تو میری مدد نہ کرے تو میں اپنے راستے سے ہی بھٹک جاؤں، اور تو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، اور وہ ایک واحد ہستی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی اللہ کے اسماء حسنہ جو ہے ان کے وسیلے سے یا ان کو ذکر کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ مطلب مختلف دعائیں جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں معمولات میں رکھتے تھے۔ تو ہمیں یقیناً اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ ہی کی طرف ہم اپنی دعائیں اور اپنی عبادات ہمیشہ رکھیں، تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں یقین کامل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے وہ نصیب ہو سکے۔ ہم نے بھروسے اور توکل کی ڈیفینیشن میں دیکھا تھا، اور یقین کی ڈیفینیشن میں، کہ کوئی بھی عمل جو ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتے ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد مشکل کشا ہے اور وہی واحد ولی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور پھر ہم اپنے عمل پر ہم اپنے جو کوشش ہے اس کو کرنے کے بعد جب ہم یہ یقین رکھیں، یہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اس عمل کا انجام میں پہنچائے گا، اور اس میں خیر اور برکت اور ہمیں نتیجہ جو ہماری خواہش کے مطابق نکلے گا، تو وہی یقین کامل ہے اور وہی اللہ پر بھروسہ ہے۔
تو ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنے عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یقین کے ساتھ مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر دعا کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے۔ دعا کے ضمن میں ایک میرا ذاتی تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جو میں اگر آپ الاؤ کریں تو ذکر کرتا چلوں، کہ ہم در حقیقت دعا کرتے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم شاید دعا کرتے ہی نہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، دعا تو ہم یقیناً اپنے لیے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یا اپنے محسنوں کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں دعا کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو میرا ذاتی مشاہدے میں آئی، سن 2013 میں آپ سے صرف یہ شیئر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس چیز سے احساس ہوا کہ واقعی میں دعا نہیں کرتا۔ یقیناً آپ لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہوں گے، اور یقیناً آپ کے دعاؤں میں خلوص بھی ہوتا ہوگا، لیکن میں اپنا ایک مشاہدہ بیان کر رہا ہوں جس سے مجھے لگا کہ میں صحیح معنوں میں شاید اللہ کے پاس اس طرح سے اپنی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کرتا جس طرح سے حق ہے یا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ سن 2013 میں میں عمرہ کے لیے گیا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس وقت میرا جو بڑا بیٹا ہے، اس وقت جو چھوٹا تھا، وہ تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے، 8 ساڑھے 8 سال پہلے کی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً جو ہے وہ کوئی 8-10 سال تھی، 8 سال تھی، 8 سال کے لگ بھگ عمر تھی اس کی۔ تو ہم جب مکہ میں تھے، حرم مکہ میں، خانہ کعبہ میں، تو ظاہر عمرہ گئے، عمرہ کر کے واپس جب آئے تو عمرہ واپس آنے کے بعد 2-3 ہفتے کے بعد میرا بیٹا جو ہے، تقریباً 7-8 سال عمر اس کی، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بابا آپ کو یاد ہے کہ ہم جب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے بزرگ سے بوڑھے سے آدمی تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو ویل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ تو مجھے کچھ ذہن پہ زور دیا تو میں نے کچھ بات کی اس سے کہ ہاں کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہاں ہے تھے، ایسے بزرگ تھے، یعنی کہ وہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے پاکستان سے ہی، اور وہ بچے تھے جو بچوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو مجھے میں نے کہا ہاں بیٹا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے میرا بیٹا کہ کیا وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے، کیا جو صحت جاب ہو گئے ہوں گے؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں بیٹے، اللہ کرے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اب کیا بات کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ جب وہ ہم سے باتیں کر رہے تھے، وہ بزرگ یا وہ بابا جی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ میں پاکستان سے یہاں پر آیا ہوں، تو یہاں پر آ کے میرا دل جو ہے، دل کا معاملہ یا دل کا مرض جو ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا مجھے، تو میرے لیے دعا کرو۔ تو میں ان کے لیے جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو کیا وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے نا؟ تو میں نے اپنے بیٹے سے تو کہا کہ ہاں یقیناً آپ دعا کرتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت ٹھیک دے دی ہوگی۔ لیکن اس وقت میں ٹھٹکا ایک دفعہ کہ کیا میں واقعی ہی اس طرح سے دعا کرتے ہیں، یا کیا ہم واقعی ہی دعا کرتے ہیں اپنے لیے یا اپنے جاننے والوں کے لیے یا دوسروں کے لیے؟ صحیح معنوں میں کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ مجھے کوئی کیسا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے، اور ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ کرے ایسا ہی ہو، یا اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ کیا ہم واقعی دل کی تہوں سے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں سے واقعی دعا نکلتی ہے؟ اگر ہمارے دلوں سے دعا نہیں نکلتی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے اوپر شاید ایمان کی کمی ہے، یا ہمارے ایمان کی کمزوری کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر یقین کم کرتے ہوں، یا اللہ پر ہم بھروسہ کم کرتے ہوں، کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے، ہم صرف الفاظ ادا کرتے ہیں، ہمارے منہ سے صرف الفاظ ہی نکلتے ہیں، ہمارے منہ سے شاید دعائیں نہیں نکلتی۔ تو یہ میں اپنی بابت ایک ذکر کر رہا ہوں، اور اسی بیٹے کا ایک دوسرا تذکرہ جو یقیناً مطلب اگر میں صرف ایک بات کوٹ کرنے کے لیے کروں تو صرف وہی میرا مقصد ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، کہ وہی میرا بیٹا یہاں پر جب مسجد میں ہم جاتے تھے تو مطلب اکثر لوگ جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں، آتے جاتے سلام لے لی، سلام دو، حال چال پوچھ لیا۔ تو اس میں حیدرآباد انڈیا سے ایک آئے ہوئے تھے صاحب، تو ان کی جاب جو ہے وہ چلی گئی تھی، ان کی جاب ختم ہو گئی تھی اور وہ بہت پریشان تھے۔ تو ایک دفعہ بس ایسے ہی الیک سلیک کے بعد انہوں نے کہا یار میں مطلب میری جاب کا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے تو میرے لیے اب دعا کر دیا کریں۔ تو اب میرے بیٹے نے ان کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا، 2-3 ہفتے گزر گئے، ان کے ساتھ آنا جانا رہا، اور
मतलब آتے جاتے उनसे सलाम ले ली हमने और जवाब दे दिया और हाल चाल पूछ लिया। तो एक दफ़ा सलाम लेके उनसे जब मस्जिद से बाहर निकले तो मेरा बेटा वापस मुझे पूछता है कि क्या वो अंकल को जॉब मिल गई होगी। अब मैं ऐसा, अब क्या कहना चाहिए, तो मैंने तो दोबारा पूछा भी नहीं उसके कि हाँ जो आपकी जॉब का क्या हुआ, या मैंने दुआ की है, या मैं दोबारा दुआ भी नहीं कर सका उनके लिए। तो मेरा बेटा जो है मुझसे पूछता है कि क्या उनको जॉब मिल गई होगी। मैंने कहा बेटा आप जाके अंदर पूछ लो, आप खुद पूछो उनसे जाके जब उनको जॉब मिली है कि नहीं मिली। मैंने सोचा चलो वो ट्रेनिंग का पार्ट है उसका, तो वो वापस गया, अंदर जाके गया, सलाम दो अली, वो मेरे बेटे के साथ ही बाहर आ गए वो हजरत। ठीक है, और फिर उसने बताया कि हाँ मुझे जॉब मिल गई है और तकरीबन कंट्रैक्ट साइन कर दिया मैंने, तो एक दो दिन में मेरी जॉब जो है वो शुरू हो जाएगी फलां फलां कंपनी में। और मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई। और मेरा बेटा जो है इसलिए उसने पूछा कि वो दुआ करता था उनके लिए, एक हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता जितना भी पीरियड रहा, तो वो नमाज के बाद दुआ करता था उनके लिए कि उन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा, तो अल्लाह ताला उनको मतलब आसानी वाली जो दुआ जवाब जो है उनके मुताबिक वो अल्लाह ताला उनको दिला दे। तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ मिसालें यकीनन मिल जाएंगी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से मिसालें इसलिए कोट की कि दूसरों की बातें कोट करना उसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है वो तो मतलब कम ही पता होता है, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर जो मुशाहदे होते हैं वो यकीनन इंसान जो है वो जब शेयर करता है तो उसमें हकीकत झलक रही होती है। तो इस दुआ के साथ कि हम सही मानों में अल्लाह पर यकीन और तवक्ल हासिल करने के लिए अपने अमल को दुरुस्त करें, अपने अल्लाह के साथ हम अपना जो तल्लुक है उसको इस्तवार करें, उसको सही मानों में मजबूत करें। अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत और फहम दे कि हम सही मानों में अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जो है वो इस्तवार करें, ताकि हमें सही यकीन कामल भी नसीब हो और हमें अल्लाह पर भरोसा करना भी आ जाए इस दुनिया, इस जिंदगी में, इस दुनिया की जिंदगी में ही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहली हदीस हमने जो पढ़ी उसमें अल्लाह ताला के नबी जो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी दुआओं में हमेशा अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे मुख्तलिफ शैतान के मामलों में और मतलब रोज़मर्रा के मामलात में। अगली हम जब हदीस पढ़ते हैं, ये हदीस हदीस नंबर 72 है। ये भी हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि हज़रत हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील उस वक़्त पढ़ा, यानी हमें अल्लाह काफ़ी है और वह अच्छा कारसाज है, ये दुआ जो है ये उस वक़्त पढ़ी उन्होंने जब उन्हें आग में डाला गया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कलमा उस वक़्त कहा जब काफिर लोगों ने कहा कि बेशक लोग तुम्हारे मुकाबले में जमा हो गए हैं, उनसे डरो। बस उस बात से उनके ईमान में और इजाफा कर दिया और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस बात का तज़किरा हमने पिछली जो मजलिस है हदीस की, इसी चैप्टर की जो इंट्रोडक्टरी आयात भी कुछ आई थी उस ज़मन में हमने तज़किरा किया था, और उसी बाबत ये हदीस भी हमारे सामने आ गई कि बदर सुगरा जो है उसका जिक्र हमने किया था कि पहले जंग बदर हुई जिसमें 70 के करीब जो कुफार, जो लश्कर कुफार था, उनके उनके जो सरदार थे वो जहन्नम वासल हुए। उसके बाद फिर गज़वा ओहद हुई जिसमें फिर मुसलमानों का भी नुकसान हुआ, फतह हुई, उसके बाद फिर उनका भी नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर जो अबू सुफियान है वो जाते हुए चैलेंज करके गए थे कि अगले हम साल हम बदर के मुकाम पर दोबारा मिलेंगे। तो फिर वो बाद में मक्का से मदीना की तरफ कुछ खबरें देते रहते थे मुसलमानों को डराने के लिए, या मुसलमानों को थोड़ा सा थोड़ा को उनको अपने अताब लाने के लिए, या उनको उनको थोड़ा सा बावर कराने के लिए कि लश्कर जो है मक्के के लोग जो है वो तो बड़े जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं और बड़े लाओ लश्कर के साथ और बड़ी तैयारी के साथ वो अब उतरेंगे दोबारा मैदान बदर में। तो उसका उसके हवाले से हमने जिक्र किया था कि जब वो पीछे खबरें मिलती थी, मतलब मदीना में खबरें पहुंचती थी इस तरह से कि मक्का के लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और उसमें यकीनन हमने कुरान मजीद में आयत भी पढ़ी कि शैतान जो है वो भी अपने साथियों से डराता था, अपने साथियों के बाबत डराता था मुसलमानों को। तो
اب غज़वा ओहद में इस तरह से हालात हुए और वहाँ पर अल्लाह ताला ने इस तरह से ट्रेनिंग कर दी मुसलमानों की, या उस वक़्त का जो उम्मत मुस्लिमा थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत ऐसी ट्रेनिंग हुई, उनको ऐसे सबक हासिल हुए या ऐसा उनको तजर्बा हासिल हुआ कि वो जब भी ऐसा मामला आता था आजमाइश वाला तो उनके ईमान को और बढ़ा देता था। इसका हमने तज़किरा किया था, और ये हदीस उसी उसी बात को दलालत करती है, उसी बात की दलालत करती है कि जब मुशरिक जो हैं वो पीछे पैगाम भेजते थे कि वो तो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि मुसलमानों के हौसले पस्त हों, ये तो बल्कि उनके ईमान में और इजाफा कर देता था। और इसी बात का यहाँ पर जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब कलमा कहा कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी कि वो तो और उनके ईमान में इजाफा हो जाता था, और उसके नतीजे में वो कहते थे कि हम तो सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा और तवक्कल करते हैं, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही कारसाज है, वही हमारे लिए रास्ते पैदा करने वाला है। इससे अगली हदीस हम जब पढ़ेंगे, इसमें भी हमें ज़ाती तौर पर हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत अहम रहनुमाई मिलती है। हदीस नंबर 77 है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे जिनके दिल परिंदों के दिलों की तरह होंगे। ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे जिनके दिल परिंदों के दिलों की तरह होंगे। इसी से मुतल्लिका, इसी से मिलती जुलती एक अगली हदीस है, आगे आने वाले हदीस, उसको भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि इसके साथ ही कवर हो जाए। वो हदीस नंबर 79 है। हदीस नंबर 79 क्या है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल करो जैसे उस पर तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रोजी दे जैसे वो परिंदों को रोजी देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को शिकम शेर होकर वापस लौटते हैं। ये दोनों हदीस, हदीस नंबर 77 और 79 तकरीबन एक ही टॉपिक या एक ही तरह का पैगाम उसमें मिलता है कि इंसान को अल्लाह पर उस तरह तवक्कल करना चाहिए जिस तरह परिंदे अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। और परिंदे कैसे अल्लाह पर तवक्कल करते हैं? वो सुबह भूखे पेट निकलते हैं और शाम को जब वो वापस लौटते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं, उनके पेट खाने से या अल्लाह के रिज्क से भरे हुए होते हैं। यानी वो अपनी जिंदगी में कोई तमा नहीं रखते, जिंदगी में कोई लालच नहीं रखते, कोई जमा पूंजी ऐसी नहीं बनाते जिससे वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। वो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और अल्लाह के भरोसे पर सुबह खाली पेट वो निकलते हैं, और शाम को वो अल्लाह के तवक्कल का नतीजा ऐसा होता है कि वो इधर उधर जब फिरते हैं, अल्लाह की रहमत तलाश करते हैं, अल्लाह की बाबत वो अपने अपना जो दुआ जो जो दो, दो, दुआ है या कोशिश है वो अल्लाह पर भरोसा रख कर करते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला उनको रिज्क देता है, और जब वो शाम को लौटते हैं तो वो उनका पेट जो है वो भरा हुआ आता है रिज्क से। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है हमें समझने के लिए कि हम दुनिया के जो लालच में पड़ जाते हैं, अपनी मतलब ज़रूरत से बढ़कर बहुत सारी ख्वाहिशात की और बहुत सारी लग्जरियस लाइफस्टाइल की, और ये वो अलबत्ता ये परिंदों से हमें ये भी सबक मिलता है कि वो बेसिक नीड्स जो हैं या बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनका वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम परिंदों की ज़िंदगी को या उनके जो लाइफस्टाइल है उसको देखें, तो जैसे उन्होंने घोंसला वगैरह बनाया होता है, उसमें अपनी हिफाजत का इंतजाम करते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत का इंतजाम करते हैं, अपने जो मिनिमम जो उनके सर्वाइविंग एफर्ट्स हैं या कम से कम कोशिशें जो हैं उनकी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कायम रखने के लिए, उसका वो इहतमाम करते हैं। इतना लंबा चौड़ा माल जमा करना, इतना लंबा चौड़ा कि अपनी अगली कई कई नस्लें जो हैं वो खाएंगी और अल्लाह पर तो मतलब खर्च ना करना, और फिर बहुत सारे मामलात जो बहुत सारी एक्सटेंशन हो सकती है इसकी, वो चीज़ें जो हैं उनसे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, अपनी बुनियादी मतलब फैमिली की ज़रूरियात और अपने अपने जो मुस्तकबिल करीब के बारे में जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करना, वो वहाँ तक मुमकिन होना चाहिए। और परिंदों की तरह तवक्कल करना चाहिए अल्लाह पर कि अगर आपका पेट बिल्कुल खाली है तो फिर भी आपको ये यकीन हो कि रिज्क जो है वो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से मिलेगा, और
جو میرے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے وہ جو مرضی ہو جائے کوئی مجھ سے ٹال نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں اس کے لیے میں جتنی مرضی کوشش کر لوں وہ مجھے مل نہیں سکتا۔ جب اس یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے ہم اپنی کوشش کریں گے، کوشش کرنا ضروری ہے، بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ہم کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے نصیب کا رزق جو ہے وہ ہمارے سامنے لے آئے گا، اور ہمارے پیٹوں میں بھی چلا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں اکثر کہ جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے اس کو ہم اگر اپنے پیٹ میں بھی داخل کر لیں تو وہ بھی الٹی کے ذریعے باہر نکل آتا ہے، جو ہمارے نصیب میں نہیں۔ تو ہمیں یہ بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پر کہ ہمارے نصیب کا جو رزق ہے وہ تو ہمیں مل کر ہی رہے گا، اور اگر ہمیں یہ بھروسہ اور یقین ہے تو یقیناً ہم وہ والے معاملات نہیں کریں گے جس سے پھر اللہ کی ناراضگی یا ہمارے رزق کی حلال ہونے میں شک ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں یہ جو معاملہ ہے اللہ پر توکل کا اور اللہ پر بھروسہ کا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح فہم اس کا عطا کرے، اور ہمیں اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ کر سکیں۔ اس کے بعد یہ حدیث نمبر 78 آج دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ حدیث نمبر ویسے کافی لمبی ہے، لیکن اس میں ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہوا 2-3 مختلف موقعوں کے حساب سے، تو اس کے جو ہم شروع سے ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 78 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ نجد در حقیقت جو اونچا مقام ہوتا ہے کسی شہر کا یا کسی ملک کا، اونچا مقام جو ہے اس کو نجد کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، یہ کوئی علاقے کا نام نہیں، علاقوں کا بھی نام ہے، لیکن ٹیکنیکلی جو تھوڑا سا اونچے مقام ہوتے ہیں کسی ملک کے، ان کو بھی نجد کہا جاتا ہے۔ اور خاص کر حجاز میں جو اونچے مقامات تھے وہ پتہ نہیں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں کہ 6 تھے کہ 8 تھے مقامات ایسے تھے جو اونچائی والے تھے، بہرحال وہ الگ سے ایک ڈیفینیشن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے جہاد سے، جب واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ صلی اللہ عنہم جو ہیں ان کو گنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لی ہے، یعنی ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا واپسی پر رستے میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی آرام کرنے کے لیے وہاں پر اتر پڑے، صحابہ بھی اتر گئے، اور درختوں کے سائے میں اس کی تلاش میں متفرق ہو گئے۔ وہ وہاں پر اتر گئے، گنے درخت تھے، وہ وہاں پر رک گئے اور آرام کرنے کی غرض سے درختوں کے سائے تلے وہ متفرق جگہوں پر، مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، یعنی کیکر کا جو درخت ہے اس کی کسی ٹہنی کے ساتھ انہوں نے اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری تلوار درخت سے پکڑ لی تھی۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ وہ اعرابی ایک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اعرابی آیا، اس نے میری تلوار جو ہے وہ درخت سے پکڑ لی اور مجھ پر سونت لی یا مجھ پر تان لی، جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں جب بیدار ہوا تو یہ اس کے ہاتھ میں سنتی ہوئی تھی یا اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے اس نے کہا آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار کہا اللہ، 3 مرتبہ کہا کہ اللہ بچائے گا، اور آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سرزش نہیں کی اور بیٹھ گئے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ غزوہ سے یا جہاد سے جب واپس آ رہے تھے، ایک علاقے میں گھنے درختوں کے نیچے وہ آرام کی غرض سے اترے، اور وہاں پر انہوں نے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ گئے، اور ان کی آنکھ لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگ گئی، تو انہوں نے اپنی تلوار جو ہے وہ درخت کی ایک شاخ کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی۔ ایک کوئی بدو آیا، بلکہ
इसी हदीस के अगले हिस्से में है कि कोई मुशरिक आया तो उसने वो तलवार वहां से उठाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान ली, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा उसने कि क्या तू मुझसे डरता है। अगली अगली हदीस हदीस के इसी अगले टुकड़े में आता है कि क्या तू मुझसे डरता है, ये यहाँ पर है कि क्या तू मुझसे डरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं। उसने फिर कहा कि तुझको मुझसे कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह, अल्लाह मुझको बताएगा। तो फिर वो इसके फर्दर एक्शन है कि वो जब ऐसा हुआ तो वो जो शख्स है, वो जो मुशरिक था, वो ठटक गया और डर गया और उसके हाथ से तलवार गिर गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार पकड़ ली और उसके ऊपर तान ली, और फिर उससे पूछा कि अब तू बता मुझे कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तो फिर उसने कहा कि आप बेहतर तलवार पकड़ने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने नहीं कहा कि कि अल्लाह मुझे बताएगा, क्योंकि वो तो मुशरिक था। तो वो उसने कहा कि आप ज्यादा तलवार पकड़ने वाले हैं बेहतर मेरे मुताबिक। तो फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे पूछा कि क्या तू गवाही देता है, इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो उसने जवाब दिया नहीं, यानी कि वो अल्लाह पर और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से उसने इनकार कर दिया। अलबत्ता आपसे अहद करता हूं कि मैं आपसे लड़ूंगा नहीं और ना ही आपसे लड़ने वालों का साथ दूंगा। चुनांचे आपने उसका रास्ता छोड़ दिया, उसको जाने दिया, और वो अपने साथियों के पास आया, यानी अपने साथियों के पास जब गया तो कहा कि मैं एक ऐसे शख्स के पास से होकर आया हूं जो तमाम लोगों से बेहतर है। ये हदीस में भी हमें ये मिलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कल और भरोसा अल्लाह पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन, तवक्कल और भरोसा, कि किस तरह से वो अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल करते थे। यकीनन हमें तो उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, किसी भी किस्म का कोई शक नहीं कि उनका तवक्कल और उनका भरोसा जो है वो मतलब इंसानों में एक चोटी पे था। इससे ज्यादा तवक्कल और भरोसा शायद कोई भी नहीं कर सकता, शायद नहीं, यकीनन कोई नहीं कर सकता। लेकिन हदीसों में हमें जो मिलता है वो हमारी इस्लाह के लिए, कि जहां तक मुमकिन हो हम भी कुछ इस्लाह कर सकें अपनी। और अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर तवक्ल और भरोसा, खासकर आजमाइश के वक्त में, खासकर आजमाइश के वक्त में जब हमारे ऊपर कोई इम्तहान आ जाए, कोई सख्ती आ जाए, कोई तंगी पुर्सी पुर्सी इस तरह का मामला हो जाए, या खासकर ऐसे हालात हो जाए जिसमें ईमान की आजमाइश हो कि ईमान पर इंसान कायम रह सकता है कि नहीं, कि जिस तरह से उसने ये तलवार सुनत ली, हमारे सामने कोई गन पॉइंट पे हमें पूछे कि क्या तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो या क्या तुम अल्लाह पर ही यकीन रखते हो, तो हम शायद डगमगा जाए। अल्लाह ना करे हमारे हमारे ऊपर इस तरह का मामला या इस तरह की हमारे ऊपर आजमाइश है कि हम आजमाए जाए अल्लाह की दीन के या अल्लाह अपने ईमान की बाबत। और ये भी दुआ करनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला हमें ऐसी किसी आजमाइश में डाले तो अल्लाह ताला से खास दुआ रखें कि अल्लाह ताला हमें फिर अपने ईमान को कायम रखने की हिम्मत और तौफीक दे। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हो रहा है, मतलब रोहिंग्या में ऐसा हो रहा है, बल्कि फिलिस्तीन में अगर आप चले जाएं तो वहां पर कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि कैसे वो मतलब नमाजियों पर नमाज के दौरान वो शेलिंग करते हैं, और कैसे वो खैर वो एक अलग से टॉपिक है। लेकिन ये हमें यकीनन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे ईमान को महफूज रखे, और हमें अल्लाह अपना मतलब भरोसा और यकीन कामिल जो है वो हमें अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इसी हदीस और इसी दुआ के साथ आज की मजलिस जो है वो उसको अख्ताम करते हैं आज। अल्लाह ताला हमें सही मानों में फ़हम भी अता फरमाए। इस बारे में किसी को कोई जिक्र करना है तो ज़रूर सामने आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, फिर इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह। दुआ में जरूर याद रखें, और सही मानों में दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला हमें फ़हम दे और तौफीक दे कि हम सही मानों में अपनी दुआएं जो हैं, कम अज़ कम जो हम अपने लिए या अपने प्यारों के लिए करते हैं, कम अज़ कम हम उसमें ही खलूस और अल्लाह की तरफ तवज्जो ले आएं, और उसमें ही हम अल्लाह ताला पर भरोसा कर लें। तो कि हम यही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, दूसरे नेमतों के साथ साथ। तो इसी दुआ के साथ हम
آج کی مجلس جو ہے اس کو بھی برخاست کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.